شب قدر کے بارے میں بتا دیا اور آپ اپنی امت کو تبلیغ فرما دیتے تو آپ کی امت صرف ایک رات عبادت کرتی. ان کو پتہ ہوتا کہ اس رات شب قدر ہے. آج سارے عبادت کر لیتے ہیں, اس ایک رات کے علاوہ باقی عبادت نہ کرتے. لیکن جہاں اس رات میں بخشش ہوتی ہے وہاں شب قدر میں ایک گناہ بھی 1000 گناہوں کے برابر لکھا جاتا ہے. فرمایا میں نے اس لیے یہ پردہ رکھ لیا شب قدر کے بارے میں کہ جہاں ہو سکتا ہے کوئی آپ کا امتی عبادت نہ کر سکے, کوئی بیمار ہو, کوئی تکلیف میں ہو, کوئی پریشانی میں ہو, اس رات سے محروم رہ جائے. جو یاد رکھے جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ سب بھلائیوں سے محروم رہ گیا. اسی لیے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شب قدر کے بارے میں بتایا, پھر میں نے مخفی کر لیا, چھپا دیا. سرکار فرماتے ہیں مجھے شب قدر کے بارے میں اللہ نے بتا دیا, پھر میرے ذہن سے ہی نکال دیا کہ شب قدر کیا ہے. فرمایا اپنی امت کو تبلیغ کریں کہ 5 راتوں میں جو عبادت کرے گا, جو فرض نماز اور سب سے کم ہم اپنی عبادتوں کو کم سے کم چاہتے ہیں, تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ لیں. یہ امت شارٹ کٹ پہ چل رہی ہے. علماء نے لکھا ہے جو ان طاق راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, تراویحاں پڑھے گا, بھلے رات کے جس حصے میں بھی وہ جتنی بھی عبادت کر لے, اور فجر کی نماز اس نے اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو وہ رات بھی پوری عبادت میں کاؤنٹ ہوگی. وہ رات بھی پوری اس کی شب بیداری میں کاؤنٹ ہوگی. کوئی مریض ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی مسافر ہے, تو وہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے, تو اس کو بھی اس رات میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو آج کل 25ویں رمضان کی شب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں میں قیام کی توفیق عطا فرمائے, ان راتوں میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے آسمان دنیا تک, زمین سے آسمان دنیا تک اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اتنے فرشتے اس رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں, اور خود جبریل امین اترتے ہیں, اور جو اس رات میں عبادت میں مشغول خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں. سید الملائکہ جبریل امین عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. فرمایا اگر تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ شب قدر ہے؟ فرمایا اگر تمہیں عبادت میں لطف اور کیفیت محسوس ہونے لگ جائے, تمہارا دل کرنے لگ جائے کہ اور زیادہ عبادت کروں, اور زیادہ عبادت کروں, اور تلاوت کروں, نوافل اور زیادہ پڑھوں, اور زیادہ پڑھوں, کثرت سے جب عبادت کو آپ کا دل کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا جبریل نے آپ سے مصافحہ بھی کیا ہے, اور یہ شب قدر ہے, اور اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی انوارات الہی سے مالا مال فرما رہا ہے. جمعۃ الوداع بڑی برکتوں کا دن ہے. ہفتے کے 7 دن ہیں. ان 7 دنوں میں جو افضل دن ہے سید الایام, یوم الجمعہ سید الایام. میرے نبی نے فرمایا جمعے کا دن ہفتے کے دنوں کا سردار ہے. کیوں؟ فرمایا اس دن آدم پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام دنیا میں جب پیدا ہوئے تو جمعے کا دن تھا. آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو جمعے کا دن تھا. آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا پہ آئے تو جمعے کا دن تھا. جس دن آدم سید جد الانبیاء آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو وہ دنوں کا سردار ہو جائے. اور جس دن آدم کا آقا, نبیوں کا امام, رحمت دو عالم دنیا میں تشریف لائیں تو وہ بھی دن عید کا ہوگا, وہ اس سے بڑی عید کا دن ہوگا. اور یہ بھی مسئلہ سن لیں,
فرمایا